میرا نام سکینہ ہے۔ اس وقت میری عمر 36 سال ہے اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے میاں دبئی جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی مگر میں آبادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفریں بھی ملی مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے ہی انہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں ہادی آیا۔ ہادی میری کزن کا بیٹا تھا۔ ہادی میری گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ ہادی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بھانجے کی محبت سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سکا بھانجا نہیں تھا مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ تھا۔ ہوا یوں کہ اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میرے میاں بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے لیے ہادی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر ہی رہائش اختیار کر لے، اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور ہادی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح ہادی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی، مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب ہادی آ گیا تھا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخ سفر باندھ لیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور ہادی اتنی جلدی میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں ہادی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا، اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے کمروں میں سو جاتے۔ اس سے میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی۔ ہر وقت اس کو لاکھ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ آپ کہہ کر پکارتا اور میں اسے ہادی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے انس اور پیار ہو گیا تھا۔ سوموار سے جمعہ تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنا قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزار کر سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو میرے بیڈ روم میں لگا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا، کیونکہ میں دل میں کسی بھی قسم کا غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کرنے لگی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے، کوئی ماریا نام کی اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی، کبھی گلا تک باندھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ مجھے گلے کی قمیض بہت پسند تھا۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے جیلس محسوس ہونے لگی، کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ہوتا گیا۔ میرا دل اور دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ شوہر کی وفا کا تقاضا کرتا، دوسرا حصہ ہادی سے محبت کی آرزو کرتا۔ میں درمیان میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ بس صرف ہادی کی شخصیت کی تھی، اس کی شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے بھی مجھے متاثر کیا تھا۔ ابتدائی کوششوں کے بعد میں تھک کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اور پہلے اپنی توجہ دوبارہ اپنی بیٹی سے اور شوہر پر مبذول کر دی۔
پہلے دن میں شوہر سے ایک بار فون پر بات کرتی، اب 2 بار کرنی شروع کر دی۔ بیٹی تو پہلے ہی میری زندگی کا محور تھی اور پھر 3 ماہ بعد میری سنی گئی۔ ہادی کا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا۔ اس نے پروموشن کے لیے اپنے باس سے دوستی کر لی۔ ہادی بہت اداس ہو گیا تھا، بہت بجھا بجھا رہنے لگا۔ رویا تو نہیں مگر مجھے بتاتے ہوئے اتنا ہی غمگین تھا جیسے کوئی اپنے کی وفات پر ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو، تالاب میں بہت مچھلیاں ہیں، تمہیں ضرور کوئی اور مچھلی مل جائے گی۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ اپنی چالیں ہوشیاری سے چلوں، مگر اس سے پہلے مجھے اس کو اس غم کے فقے سے نکالنا تھا۔ میں نے پلاننگ شروع کر دی اور جمعہ کو وہ جب آیا تو میں نے کہا کہ کھانا آج باہر کھاتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ فریش ہو کر آیا، اتنی دیر میں بھی تیار ہو گئی۔ ہم تینوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں پہلے تو افسردہ سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے نارمل ہو گیا اور ہم نے مزے سے کھانا کھایا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی وہ ویسے ہی موبائل پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسردہ صورت بنا لی۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا تو اپنی گرل فرینڈ کی تصویریں دکھانے لگا۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا اور اسے کہا ابھی کی ابھی اس کی ساری تصاویر ڈیلیٹ کرے اور اپنے سامنے اس کی گیلری خالی کرا دی اور کہا کہ گرل فرینڈ جب تک نہیں بنتی مجھے ہی اپنی دوست سمجھو اور آئندہ مجھے میرے نام سے نہ پکارنا۔ خالہ آنٹی کا ڈرامہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اپنے تعلقات کا پہلا پڑاؤ مکمل کیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک دن میں بولی ہادی کبھی گرل فرینڈ یاد آتی ہے؟ ہادی بولا جب آپ سے دوستی ہوئی ہے میں تو اسے بھول ہی گیا ہوں، ویسے بھی وہ ترقی کر کے دوسرے آفس چلی گئی تو کیسے تعلقات تھے تمہارے بیچ؟ مطلب تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرمات آ گئی۔ بولا نہیں مطلب ہاں جی ہاں۔ میں بولی بڑے چھپے رستم ہو تم۔ اچھا میں تو تمہاری گرل فرینڈ سے بڑی لگتی ہوں۔ ہادی بولا جانے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ اس سے زیادہ جوان اور پرکشش ہیں۔ پھر جج سے بولا سوری مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا بولے جا رہا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس کے مزید پاس ہو گئی اور بولی تمہیں تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں مجھے پسند کرتے ہو، میں تو 6-7 مہینوں سے تمہاری نظر کی منتظر ہوں، مگر ہماری عمروں کے فرق نے پاؤں میں بلین ڈالی ہوئی تھی اور پھر تم نے بھی کبھی پیش قدمی نہ کی تو میں تو مایوس ہو چلی تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔